بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا میں مختصر اور جامع کلام کے ساتھ بھیجا گیا ہوں، یعنی کچھ ایسی خصوصیات ہیں نبی علیہ السلام کی، کچھ ایسی باتیں اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمائی جو پہلے کسی کو عطا نہیں فرمائی تھی۔ یہ کیونکہ آخری دور ہے، آخری معاملہ ہے، آخری امت ہے، باقی اللہ کی شان ہے، وہ جو چاہے کرے، جس انداز سے جس کو چاہے نوازے۔ جس طرح ایک بات یہ کہ مجھے یہ چیز عطا فرمائی گئی ہے کہ میرا روب ڈال دیا جاتا ہے دشمن کے اوپر اتنی مسافت سے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ اس آخری امت کو جو چیز دی گئی تھی، جب اس کے اندر سے ایمان اور یقین کا خاتمہ ہوا تو ان کا روب اور دبدبہ بھی ختم ہو گیا، بلکہ دوسری قوموں کا روب اور دبدبہ ان کے اوپر پڑ گیا۔ ایک ٹیلی فون کال کے اوپر ان کے بہت بڑے بڑے جرنیل، کمانڈو جرنیل ڈھیر ہو جاتے ہیں۔ یہ المیہ ہے، یہ قابل غور بات ہے۔ اللہ کے بندو ذرا سی بات کا یہ پریشر برداشت نہیں کر سکتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ روح نکل گئی ان کے اندر، جس کی وجہ سے اس پوری کائنات کو بنایا گیا تھا کہ اللہ اکیلا ہے، وہ اکیلا معبود ہے، بس صرف اس کی بندگی کرنی ہے، صرف اس کو خوش کرنا ہے، صرف اس کا خوف، اس کا بندہ آپ نے ثابت کرنا ہے۔ اور بندہ غلام حقیقی اسی چیز کی آزمائش ہے، بندگی کی آزمائش ہے، غلامی کی آزمائش ہے کہ بندے تم کس کے ہو، صرف اکیلے اللہ کے بندے ہو یا کسی اور کے ہو۔ بس اگر بال برابر بھی کسی اور کے بندے ہو تو تمہاری اس بندگی کو تمہارے منہ کے اوپر مارا جائے گا، اور تمہیں مجرم اور تمہیں بہت بڑا باغی اور غدار سمجھ کے اللہ کا تمہیں ذلت کے گڑھوں کے اندر دھکیل دیا جائے گا۔ یہ معاملہ ہے اللہ کے بندو۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے جن اعمال کے اوپر، چاہے وہ بظاہر بہت چھوٹے سے نظر آتے ہیں، کئی دفعہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی مغفرت اور اتنے بڑے اجر کا اعلان فرمایا ہے، اور اتنی بڑی جنت کی بادشاہی اس کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دے کے مالک فرماتا ہے اتنی بڑی تمہاری بادشاہت ہوگی، اور ایسی بادشاہت کہ تم جس طرف دیکھو گے، دائیں دیکھو گے، بائیں دیکھو گے، آگے دیکھو گے، پیچھے دیکھو گے، تمہاری اپنی مملکت ہوگی، تمہارا حکم چلے گا، اور حکم بھی وہ کہ غیر ارادی طور پر تمہارے دل کے اندر کوئی وسوسہ اٹھے، غیر ارادی طور پر اندازہ لگائیے، اس پر رکیے اور پھر غور کیجئے۔ غیر ارادی طور پر کوئی وسوسہ آ جائے، کوئی مانگ آ جائے، کوئی خواہش اٹھے، کروٹ لے، مالک فرماتا ہے وہ پوری کر دی جائے گی، اور ارادے کے ساتھ، اور یعنی منہ سے جو چیز مانگی جائے آپ خود سوچیے اس کا تو کہنا ہی کیا۔ اور مالک فرماتا ہے میں بھی بیچ میں مداخلت نہیں کروں گا، کیونکہ اگر کوئی چیز مداخلت ہو سکتی ہے تمہاری خواہش کے پورا ہونے میں، وہ رب ہو سکتا ہے، اللہ ہو سکتا ہے۔ مالک فرماتا ہے میں بھی بیچ میں مداخلت نہیں کروں گا، اور بالفرض سمجھانے کے لیے، کیونکہ بہت بڑا معاملہ ہے اللہ کے بندو۔ ایک نوجوان نے اپنی جوانی کی ساری تمناؤں کا گلا گھونٹنا ہے اللہ اپنے مالک کی مرضی اور اطاعت کے لیے، تو بہت بڑی بات ہے کہ اگر بالفرض اتنی بڑی قربانیاں دے کے دنیا میں کچھ مزے بھی نہیں کیے اور اتنا بڑا معاملہ کر دیا ہم نے، تو کہیں اگر ایسا نہ ہو تو پھر کتنا بڑا نقصان ہے، یہ شیطان یہ وسوسہ ڈالے۔ مالک نے اس بات کا بھی جواب دیا کہ ہرگز دیکھنا، یہ بات نہ سوچنا، یہ تم سے ایسا وعدہ کیا جا رہا ہے، تمہارے رب کا ایسا وعدہ ہے، وعدہ مسئولہ، کہ سوال کر سکتے ہو کہ مالک وعدہ تو آپ کا یہ تھا اور یہ آج یہ بات پوری نہیں ہو رہی ہے، یعنی ممکن نہیں ہے، ممکن نہیں ہے سوچنا بھی نہ۔ لہذا اللہ کے وعدے کے اوپر اپنے آپ کو قائم رکھنا، اپنے مالک کے اوپر بھروسہ رکھنا، اپنے مالک سے محبت کرنا، اعتماد رکھنا، توکل رکھنا، اس در کو چھوڑ کر کسی اور در کی طرف نہ جانا، بلکہ سارے دروں کو، ان درباروں اور ان درگاہوں کو جہاں لوگ جاتے ہیں مرادیں مانگنے کے لیے، ان کے اوپر تھوک کے نفرت کے ساتھ تھوک کے، ان کو دھتکار کے، رد کر کے تم نے اپنے مالک اور خالق کی طرف آنا ہے، اور پھر دوبارہ کبھی واپس جانے کا ارادہ نہ کرنا۔ اگر کبھی واپس جانے کا ارادہ بھی ہوا ذرا برابر تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم مومن نہیں ہو، پھر تمہیں ایمان کی لذت کبھی نہیں آ سکتی ہے۔ جس طرح نبی علیہ السلام نے فرمایا جو کفر و شرک کی طرف واپس جانے کو اتنا برا سمجھے، جس طرح کسی کو پکڑ کے آگ میں ڈالنے کو برا وہ سمجھتا ہے کہ کوئی اس کو جکڑ کے آگ میں ڈال دے، کتنی اذیت ہوتی ہے اور کتنا نفرت ہوتی ہے اور کتنا انسان یعنی بے بس ہوتا ہے، نہیں جانا چاہتا لیکن پھر بھی کوئی پھینک رہا ہے۔ تو اس طریقے سے اگر کفر و شرک کی طرف جانے کو آپ سمجھتے ہیں گویا آگ کی طرف جا رہے ہیں، تو پھر آپ مومن ہیں، پھر آپ ایمان کی حلاوت کو محسوس کریں گے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ دیکھیے
جن اعمال کے اوپر اللہ تعالیٰ نے بہت بڑے بڑے اجر کا وعدہ فرمایا ہے، وہ اعمال بظاہر چھوٹے نظر آتے ہیں لیکن وہ بہت بڑے اعمال ہوتے ہیں اصل میں انسان کو ان کے اوپر قائم رہنے کے لیے. جس طرح اس دیہاتی نے آ کے جب سوال کیا کہ یا رسول اللہ مجھے کوئی ایسی بات بتائیں کہ اس کو میں مانوں اور آپ کے بعد یعنی مجھے کسی اور سے پوچھنے کی ضرورت باقی نہ رہے اور میں جنت میں چلا جاؤں. تو نبی علیہ السلام حیران ہوئے اس کے فہم کے اوپر کہ کتنا زبردست سوال اس نے کیا ہے، کتنا سمجھدار انسان ہے، کتنا مختصر سوال اس نے کیا اور کتنی بڑی مانگ. تو اس سے بھی زیادہ مختصر جواب دیا نبی علیہ السلام نے. جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا مجھے مختصر یعنی قلیل اور کلام اور بڑا اس کا معنی مفہوم دے کر بھیجا گیا ہوں. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا قل آمنت باللہ ثم استقم، بس کہو میں اللہ پر ایمان لایا پھر جم جاؤ. اور یہی بات قرآن میں آ چکی تھی پہلے، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جنہوں نے کہہ دیا کہ اللہ ہمارا رب ہے پھر جم گئے، ان کے لیے کسی غم اور پریشانی کا کوئی معاملہ نہیں ہے. ایسے لوگ ہیں. تو یہ آج دیکھیے کتنا فراڈ دیا جاتا ہے. عمران خان صاحب اس طرح کی تقریریں کرتے ہیں، مجھے حیرانگی بھی ہوتی ہے، افسوس بھی ہوتا ہے، ترس بھی ان کے اوپر آتا ہے، غصہ بھی ان کے اوپر آتا ہے کہ کس طرح یہ قوم کو فراڈ بھی دے رہے اور اپنے آپ کو کہتے ہیں دیکھو ایک دفعہ کہو اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں. یہ کلمہ کہ اللہ کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے بس، اور یہ کلمہ آپ کو وہ کر دیں بس اللہ کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے. تو ہر انسان آگے سمجھ رہا ہوتا ہے کہ ہم تو اللہ کے علاوہ کسی کو خدا مانتے ہی نہیں ہیں، تو بس اس کا مطلب ہم وہی ہیں. اور اللہ کے علاوہ کسی کا سجدہ بھی نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کسی کی پکار بھی نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کسی کی نظر و نیاز بھی نہیں ہے. اگر یہ نظر و نیاز کرو گے، پکار لگاؤ گے، امام زامن باندھو گے اور جا کے ماتھا ٹیکو گے مزار کے سامنے، تو یہ تمہارا خدا ہے، یہ تمہارا رب ہے، یہ تمہارا ایک اللہ ہے جو تم نے گڑھا ہے. اس کے اوپر لات مارو تب تمہارا کلمہ ہے، ورنہ فریبکاروں کی لسٹ میں تمہارا نام شامل ہو جائے گا جس نے اللہ کو فراڈ کیا، انسانوں کو فراڈ کیا، اپنے آپ کو دھوکہ دیا. تو اس اندازے میں بات کر رہا تھا. دیکھیے نبی علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے دن 7 قسم کے لوگوں کو اللہ کے عرش کے یا اللہ کی رحمت کے سائے کے نیچے جگہ دی جائے گی، اور اس میں سے ایک وہ ہے جس نے تنہائی میں اللہ کا جب ذکر کیا اس کی آنکھیں بے پڑی، تنہائی میں وہ کہ بس اتنا سا عمل ہے، اتنا عمل اگر کسی نے کر لیا تو بس اس کو قیامت کے دن سکون ملے گا، رحمت ملے گی، شفقت ملے گی، بڑے درجات ملیں گے. اب دیکھیے کتنا چھوٹا سا عمل یہ محسوس ہوتا ہے، بس تنہائی میں کہیں اللہ کا ذکر آ گیا، ایک آنسو نکل آیا. لیکن اس پر پیرا دینا بڑا ضروری ہے. یہ بڑی چھوٹی سی بات ہے لیکن یہ پوری زندگی کا پیرا ہے کہ آپ نے اپنی تنہائیوں کو پاک کرنا ہے، تنہائیوں کے اندر اللہ کی نافرمانی نہیں کرنی ہے. کیونکہ ایک دوسری حدیث کے اندر بات آئی، نبی علیہ السلام نے فرمایا، صحابہ کو فرمایا کہ ایسے لوگ آئیں گے بعد میں، ایسے لوگ بعد میں آئیں گے کہ ان کے اعمال تمہارے اعمال سے گویا تمہارے اعمال ہی جیسے ہوں گے. اندازہ لگائی، عمل کے پہاڑ لے کے آئیں گے. عمل کے پہاڑ اکٹھے کرنا کوئی آسان کام ہے؟ عمل کے پہاڑ لے کے آئیں گے لیکن ان کے اعمال تنکوں کی طرح اڑا دیے جائیں گے، روئی کی طرح اڑا دیے جائیں گے. صحابہ ڈر گئے کہ یا رسول اللہ بتائیے کیا معاملہ ہے، ایسے لوگ ہوں گے اور ان کے اعمال اس طرح برباد ہو جائیں گے تاکہ ہم بچیں. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ وہ لوگ ہوں گے جو یعنی بظاہر تو لوگوں کے سامنے یعنی اچھے اعمال کرنے والے ہوں گے لیکن تنہائی میں اللہ کی نافرمانیاں کرنے والے ہوں گے، تنہائی میں. تو یہ وہ لوگ ہوتے ہیں. دیکھو جو انسان اگر جاننا چاہتا ہے نا کہ میں کیا ہوں، میری شخصیت کیا ہے، تو وہ دیکھ لے کہ اس کی تنہائی کیسی ہے. اگر تنہائی اس کی اللہ کی نافرمانی میں ہے تو اللہ کا نافرمان ہے، اور اگر تنہائی اس کی اللہ کے ساتھ تعلق پیدا کرنے والی ہے تو بس وہ پھر اللہ کے ساتھ جڑا ہوا، اللہ کا دامن پکڑا ہوا وہ انسان ہے اپنے مالک اور خالق سے. کیونکہ دیکھیے تنہائی کے اندر یا تو اپنے آپ اعمال کو برباد کر دیں گے شیطان کی وجہ سے، یا تنہائی آپ غنیمت سمجھیں گے کہ تنہائی میں تو لطف آتا ہے اپنے مالک سے باتیں کرنے کا، اپنے مالک کے سامنے رونے گڑگڑانے کا، اپنے مالک کے سامنے اپنی عرض پیش کرنے کا.
لوگوں کے سامنے تو کتنی چیزیں ہو جاتی ہیں، اس میں پھر شیطان وار کر سکتا ہے کہ وسوسہ ڈال سکتا ہے کہ کہیں ریاکاری نہ آ جائے. اور سب سے بڑی جو ہمیں یا کسی مومن کو ایک پریشانی ہونی چاہیے، سب سے بڑا خطرہ اگر کسی محاذ سے ہو سکتا ہے اس شیطان کے ساتھ جنگ میں، تو یہی ہے کہ کہیں ہمارے اعمال کو، خلوص کو یہ شیطان لعین یہ ریاکاری کے اندر بدلی نہ کر دے. یہ ہمیں سب سے بڑا خطرہ ہے، یہ ہمیں سب سے بڑا خطرہ ہے. یہ نہیں کہ اتنے لوگ ہیں وہ مخالفت کریں گے، وہ جلوس نکالیں گے، وہ جناب قید کر دیں گے، پرچے کاٹ دیں گے، مار داڑ کریں گے، معاشی تعلقات ختم کر دیں گے. حالانکہ یہ ساری باتیں بھی ہوتی ہیں، یہ ساری باتیں بھی یعنی پریشان کرتی ہیں، لیکن سب سے بڑی جو پریشان کرنے والی چیز ہے وہ یہ ہے کہ کہیں ہم تنہائیوں میں اپنے مالک اور خالق کے نافرمان نہ بن جائیں. یہ معاملہ ہے اللہ کے بندو. تو اس چیز سے بہت زیادہ ڈرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو چند باتیں اور بھی بیان کرتا ہوں میں کہ جن کے اوپر جنت کے وعدے کیے گئے ہیں. تو چھوٹی باتیں اصل میں وہ پہاڑوں کی طرح بڑی ہیں اگر سوچا جائے کہ پوری زندگی ایمان کے اوپر قائم رہنا، پیرا دینا، سم مستقیم کوئی آسان کام نہیں ہے. بڑے بڑے آئے ہیں اور پھر اس کے بعد پھسل جاتے ہیں. بڑے بڑے جن سے بڑی امیدیں وابستہ ہو گئی تھی، اتنے بڑے بڑے آئے. مودودی صاحب جیسا آدمی دیکھیے کیسا مفکر، لیکن آخر میں کس طرح ذلت کے اندر جا کے، جمہوریت کی لعنت کے اندر جا کے اس نے اپنے آپ کو ڈبویا. اور پھر عقیدے کی خرابیاں اس کی جب نشاندہی کی گئی تبھی اس نے توبہ استغفار نہیں کی ہے. اسی طرح ڈاکٹر اسرار جیسا آدمی، اسی طرح حافظ سعید جیسا آدمی، پھر خادم حسین رضوی جیسا آدمی، طاہر القادری جیسا آدمی، طارق جمیل جیسا آدمی، کس طرح دنیا کی طرف جھکے ہیں اور دنیا کے لالچی بنے ہیں اور اللہ سے انہوں نے اپنا تعلق جوڑا ہے. لوگوں کو اور نصیحت کرتے ہیں اور ان کے طریقے، ان کے اپنی ذاتی زندگیاں دیکھیں کس طرح فریب کاری کے ساتھ یہ سادگی کے درس دینے والے، اور کس طرح خود لگژری لائف کے اندر اور اس طرح ڈوبے ہوئے. ان کے احساسے دیکھیے، ان کے طریقے دیکھیے، عقل حیران ہو جاتی ہے. فضل الرحمان کے احساسے دیکھیں، عقل حیران ہو جاتی ہے. لیکن کس طرح دین کا نام لے کے آتا ہے، دین کی آڑ میں آتا ہے. طارق جمیل کا بھی یہی معاملہ ہے، علی انجینئر کا یہی معاملہ ہے، یہ شیخ عاطف ہے اس کا یہی معاملہ ہے، قاسم وہ ہے قاسم علی شاہ اس کا بھی یہی معاملہ ہے، حقیقت ٹی وی والے کا یہی معاملہ ہے، عمران ریاض کا یہی معاملہ ہے، خود عمران خان کا یہی معاملہ ہے. یہ دنیاوی پھر ان دوسرے چوروں ڈاکو وہ تو کہنا ہی کیا، کس طرح عوام کے سامنے آتے ہیں خادم اعلیٰ، خادم اعلیٰ، خادم اعلیٰ ہیں. ایسا پتہ چلے کہ ایسے لوٹا ہے انہوں نے، ایسا قوم کو بیوقوف بنایا ہے، جھوٹ کے اوپر پورا سلسلہ ان کا قائم ہے، دائم ہے. اللہ ان کے فریب سے اپنی پناہ میں رکھے. تو میں بیان کر رہا تھا ایسی چیزوں کو. فرمایا جنت تلواروں کے سائے کے نیچے ہے. بس غور کیجیے، بس 2 لفظ بولے نبی علیہ السلام نے. پوری زندگی کا نقشہ اس کے اندر ڈھل جائے گا تو کوئی آسان کام ہے. پوری زندگی اللہ کے راستے میں جہاد کرنا، گویا تلواروں کے سائے کے نیچے اپنی زندگی بسر کرنا، ہر وقت اللہ کے دین کو قائم رکھنے کے لیے اور کفر و شرک کا جنازہ نکالنے کے لیے آپ کی جو تلوار ہے، وہ آپ کی جو وسائل ہیں آپ کی، وہ سب ہر وقت حاضر ہیں اپنے مالک اور خالق کے لیے. پھر فرمایا ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے. ماں کے قدموں، بتائیے جب پوری زندگی ماں کی خدمت کرو گے نا، ماں کی باتیں بھی سننا پڑیں گی اور سب کچھ کرنا پڑے گا، اور صرف اپنے مالک اور خالق کی رضا کے لیے، تو بالکل اس طرح ایک فرما بردار غلام ہوتا ہے. فرما بردار غلام جس طرح اپنے آقا کا، اس طرح اپنی ماں کے سامنے رہنا ہے اور اپنے باپ کے سامنے رہنا ہے. اور اف تک نہیں کہنا ہے. ایک چہرے کے اوپر بھی نہ ہو، دل کے اندر اگر کوئی معاملہ وہ اور بات ہے، لیکن کہیں ماں کے سامنے یہ پوری زندگی بسر کرنا کوئی ایسا، صرف وہ باتیں ان کی نہیں ماننی، کہیں ایسی بات کو اللہ کی نافرمانی کی بات نہیں کرنی ہے، باقی دنیاوی لحاظ سے ان کی اطاعت کرنی ہے، ان کا سارے باتیں ماننی ہیں، اور پوری زندگی کا ایک معاملہ ہے. پھر فرمایا نبی علیہ السلام نے جس کو اللہ نے اس طرح آزمائش میں ڈالا، 3 بیٹیاں دیں اور اس کو پرورش کی، اور وہ جنت میں اس طرح میرے ساتھ ہوگا. تو بتائیے، صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ اگر کس کی 2؟ فرمایا 2 والا بھی ایسا ہی ہے. بعد میں صحابہ کہتے ہیں کہ کیفیت یہ تھی کہ ہم اگر کہتے ہیں یا رسول اللہ اگر کوئی ایک ہو کسی کی، کہ کئی لوگ ہوتے ہیں صرف ایک ہی بیٹی ہوتی ہے، انہوں نے کہا کہ نبی علیہ السلام ایک کے بارے میں بھی یہی کہتے. بس یہ کہنا تو بڑا آسان ہے بھائی، لیکن جب 2، 1 یا 3 بیٹیوں کی آپ پرورش کریں گے پوری زندگی، اور پھر جوان ہونے تک، اور پھر اس کے بعد سارے معاملات خالص اللہ کی رضا کے لیے، تو لگ پتہ جائے گا. لیکن اللہ تعالیٰ کا وعدہ بھی بڑا سچا ہے. وہ
بہت زیادہ ہے اس کے مقابلے میں. بہرحال جو دنیا میں اس نے اللہ نے ایک مطالبہ کیا ہے جو دین ہے اس کا کوئی آپس میں ریشو ہی نہیں ہے. اندازہ لگائیے یہ چند سال کی زندگی 20 30 40 50 کر لو 60 70 کر لو اتنا ہی ہوتا ہے, اس سے زیادہ تو کوئی نہیں ہے. لیکن جو وعدہ اللہ کا ہے وہ جنتیں اتنی زبردست قسم کی جنتیں اور پھر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے. بتاؤ کیا نسبت ہے, ریشو ہی نہیں ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنی شان کے مطابق نوازتا ہے. تو یہ ایک چند مثالیں تھیں میرے پیارے بھائیوں. اللہ تعالیٰ ہمیں یعنی اس ایمان خالص کے اوپر جم جانے کی توفیق عطا فرمائے. بس پتہ چل گیا, اللہ جانتا ہے, اس کے تقاضے بھی سامنے آ گئے. اب معاملہ یہ ہے کہ یا تو اسی دنیا کی وجہ سے ہم پیچھے ہٹ جائیں تو پیچھے جہنم ہے, تو یا اللہ کے بھروسوں کے اوپر وعدوں کے اوپر یقین کرتے ہوئے ڈٹ جائیں اور آگے بڑھیں اس دین خالص کو, ایمان خالص کو. جو اس دور میں یہ توحید کی دعوت اٹھی ہے اس کے ساتھ مخلص ہو جاؤ, مخلص ہو جاؤ. اگر سے ایمانوں میں کچھ تھوڑی بہت عقل رکھتے ہو, اس دور کے اندر اگر کوئی توحید کی دعوت اٹھائی ہے کسی عالم دین نے تو ڈاکٹر مسعد الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ ہیں. اس پورے اندھیرے کے اندر صرف ایک شمع روشن ہے. میرے پیارے بھائیوں, میں اپنی پوری زندگی کے نچوڑ اور فہم و فراست سے بعد میں کر رہا ہوں شعوری طور پر کہ یہ دعوت حق دعوت ہے. کفر و شرک کا جنازہ نکال دینے والی دعوت, طاغوتوں کی نشاندہی کی ہے انگلی رکھ کے, جن کو قوم پوجتی آ رہی تھی, جن کو سروں پر بٹھایا ہوا تھا. پتہ چلا یہ تو ایمان کے ڈاکو تھے. چاہے یہ سارے صوفی ہوں, یہ اکابرین ہوں, یہ جتنے فرقے اور مسلک ہیں, بریلوی ہوں, دیوبندی ہوں, اہل حدیث ہوں, سلفی ہوں, آج کے یہ حنبلی ہوں, سعودی ہوں, ان کے اکابرین ہوں جنہوں نے اس راستے پر ان کو چڑھایا, اور یہ مشرکانہ جمہوریت کا طرز عمل ہو, یہ سب اللہ کی بغاوت ہے. اس بغاوت سے توبہ کرو, بھاگی ہو جاؤ, ان کے لات مارو, ان کو سب کو چھوڑ کر اپنے مالک اور خالق کی طرف آ جاؤ, ڈٹ جاؤ, پھر اسی ایمان کی دعوت دو. پوری کائنات آپ کے خلاف ہو جائے, کچھ نہیں کر سکتے اللہ کے بندو اگر اللہ آپ کے ساتھ ہے. اور اللہ نے اگر آپ کو چھوڑ دیا ہے, پھر پوری کائنات اپنی بنا لو, تم خاسر و خسارے والو, تم برباد ہو جاؤ گے دنیا اور آخرت میں. اللہ تعالیٰ غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے.